بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت علی بن ابی طالب الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت آل محمد الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بمصائب آل محمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے، تمہارا ولی وہ مومن ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تمام شیعہ علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے اور اکثر اہل سنت محدثین مورخین مفسرین کا بھی اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ یہاں تک کہ قاضی یحییٰ نے اپنی کتاب المواقف میں یہ فرمایا اور اس کی شرح کرتے ہوئے علامہ تفتازانی نے اور شریف جریجانی نے اور شرح تجرید میں علامہ نے فرمایا کہ اہل سنت کا بھی اس پہ اجماع ہے کہ یہ آیت علی علیہ السلام کی شان میں ہی نازل ہوئی ہے۔ اس واقعہ کو نقل کرنے والے بہت بزرگ ہستیاں ہیں، جن میں ابن عباس، عمار یاسر، خود مولا علی، ان کے بیٹے امام حسن اور امام علی ابن حسین زین العابدین علیہ السلام اور محمد باقر علیہ السلام۔ اس کے علاوہ اور بھی جلیل القدر صحابہ نے اس واقعہ کو نقل کیا کہ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی۔ میں آپ کے سامنے وہ روایت نقل کرنے لگا ہوں جو تفسیر کبیر نے علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں اور تفسیر طالبی والے نے صحابی جلیل القدر صحابی ابو ذر غفاری سے نقل فرمائی۔ ابو ذر غفاری ایک عظیم شخصیت ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ ظہر کی نماز رسول خدا کی ابتدا میں پڑھی۔ نماز کے دوران ایک سوالی آیا، مسجد کے دروازے پہ اس نے سوال کیا۔ اس روایت کو مکمل کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ ابو ذر
خود کس حیثیت کے مالک ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ابو ذر غفاری کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ ابو ذر ہم اہل بیت میں سے ہیں، ماشاءاللہ۔ جس طرح سلیمان کے بارے میں فرمایا تھا، ان کے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ اور ابو ذر غفاری وہ ہستی ہے جن کے بارے میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے تو سارے مشتاق ہیں، سب لوگ چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں، لیکن جنت جس کی مشتاق ہے ان میں سے ایک ابو ذر غفاری بھی ہے۔ اور تو رسول خدا نے یہاں تک فرمایا کہ آسمان نے آج تک کسی ایسے شخص پہ سایہ نہیں کیا، زمین نے آج تک کسی ایسے شخص کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ وہ ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں جب نماز پڑھ رہے تھے تو سائل آیا، سوال کیا کہ اللہ کے راہ پہ، اللہ کے نام پہ کوئی ہے دینے والا؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ سائل نے آسمان کی طرف رخ کیا اور اللہ سے شکوہ کیا۔ ابھی سائل مڑا نہ تھا، پہنچ گئے ہوں گے، ابھی سائل جو ہے وہ بہ نہیں نکلا، مڑا نہیں ہے۔ علی علیہ السلام رکوع کی حالت میں ہے، ایسے انگلی کو اشارہ کیا، سائل نے دیکھا، سائل آیا، انگوٹھی لی، چلا گیا۔ ابو ذر اس روایت کو مکمل کرتے ہوئے کہتے ہیں نماز ختم ہوئی، جیسے ہی نماز ختم ہوئی رسول خدا نے اپنے دست کو دعا کے لیے بلند کیا، کہا اے اللہ، حضرت موسیٰ نے بھی تجھ سے دعا کی تھی، کہا تھا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور اس کے بعد کہا تھا کہ اے اللہ میرے لیے میرے اہل بیت میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر اور خلیفہ مقرر کر دے۔ ابو ذر روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول خدا نے کہا کہ اے اللہ تو نے حضرت موسیٰ کی دعا قبول کر لی تھی، انا محمد، نبیوں کا وصفیوں کا، اے اللہ میں محمد ہوں، میں بھی تیرا نبی ہوں، میں بھی تیرا صفی ہوں، اللہم فاشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرا بھی صدر کو کشادہ کر دے، میرا بھی یہ کام آسان کر دے، میرے لیے بھی واجعل لی وزیرا من اہلی علی، میرے لیے بھی علی کو میرا وزیر اور خلیفہ مقرر کر دے۔ جناب ابو ذر غفاری کہتے ہیں خدا کی قسم ابھی یہ لفظ ختم نہ ہوئے تھے کہ ارشاد ربانی آیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حیدری اور محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد۔ پہنچ گئے ہوں گے کس ہستی نے رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علی کی ولایت کا اعلان اللہ نے اس طرح کیا۔ اب یہ آیت جس کو سمجھ آ گئی، میں یقین سے کہتا ہوں غدیر خون والا اعلان من کنت مولا والا بھی سمجھ آ جائے گا۔ اس آیت میں ولی کا معنی جس کو سمجھ آ گیا، من کنت مولا میں مولا کا معنی بھی اس کو سمجھ آ گیا۔ اب عزیزان یہاں پہ ولی کا مطلب کیا ہے؟ ولی کے معنی بہت بیان ہوئے کہ ولی کا معنی ہے ناصر، مددگار، حامی، دوست، ولی الیتیم، ولی المرا، اور بھی معنی ہوئے، لیکن جب اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا تو اس کا معنی ہوا المتولی لعمر العالم، اللہ وہ ہے جو کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ ایک ولی کا معنی حاکم، سرپرست، آقا اور مولا بھی کیا گیا۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ اس آیت میں ولی کا معنی کون سا مراد ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ولی المرء ہے، عورت کا ولی سرپرست آقا وہ مراد ہے، وہ تو نہیں ہو سکتا۔ آیت میں ترتیب ہے اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی، علی بھی ولی۔ تو آپ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کس معنی میں ولی ہے۔ تو قرآن میں ایک جگہ پہ اللہ کہتا ہے ہنالک ولایت للہ الحق، ولایت حکومت اللہ کی، للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی ولایت و حکومت اور بادشاہت صرف اللہ کی۔ نظام دنیا کی حکمرانی کس کی ہونی ہے، کون بتائے گا؟ میں کہنا چاہوں گا کہ جب اس دنیا کی ابتدا ہو رہی تھی، انسانیت کی ابتدا ہو رہی تھی، آدم کو بنانے والا تھا، اللہ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ لِلنَّاسِ خلیفہ، میں لوگوں کے لیے زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس بات سے سمجھ جانا چاہیے کہ جب اب زمین کی ابتدا ہو رہی ہے، خلافت کی ابتدا ہو رہی ہے، اللہ نے زمین والوں کے ذمہ نہیں لگایا جاؤ اپنا خلیفہ بنا لینا۔ اللہ نے پہلے دن کہا کہ زمین پہ خلیفہ میں بناؤں گا۔ پھر جب داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تو اللہ نے قرآن میں کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا ہے۔ جہاں بھی واضح ہو گیا کہ خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے، لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اب لوگوں کو بھی بار بار جب انبیاء آتے رہے، لوگوں کی بھی ایسی تربیت ہو گئی کہ پتہ چل گیا کہ ہمارا جو خلیفہ بنے گا، جو حکمران بنے گا، وہ ہم نے نہیں بنانا، وہ اللہ نے ہی بنانا ہے۔ وہاں کہیں گے مولانا قرآن میں کوئی ایسی مثال ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ ہیں وہ تو صرف ایک ہی رٹا لگائے ہوئے ہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں صرف قرآن کافی ہے، قرآن میں دکھاؤ۔ میں کہوں گا قرآن نے مختلف واقعات ذکر کیے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ جب جالوت نے بنی اسرائیل پہ ظلم کرنے شروع کیے تو اس وقت قوم جو ہے اپنے نبی کے پاس آئی اور کہا کہ ہمارے لیے کوئی سلطان حکمران معین کر دیں تاکہ ہم جائیں اور اس کی نگرانی میں ہم جنگ کریں۔ میں کہوں گا جب اگر دنیا والوں کو پتہ ہوتا، اگر قوم کو پتہ ہوتا کہ ہم نے خود ہی اپنا حاکم بنانا ہے تو بنا لیتے، کسی پہ اتفاق کر لیتے۔ آئے ہیں رسول کے پاس، رسول کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے حکمران بناؤ۔ تو اللہ نے حکم دیا، آیت نازل کی، وحی کی، اس وقت کے نبی کو کہا کہ میں نے ان کے لیے طالوت کو مقرر کر دیا ہے۔ اب آگے چلیں، ایک اور واقعہ ہوا۔ یہ لڑی سے لڑی اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ ولایت میں اور خلافت میں فرق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ولایت اور ہے، خلافت اور ہے، امامت اور ہے۔ تو ہم کہیں گے یہ ایک ہی چیز ہے، جو خلیفہ ہوگا وہی ولایت رکھتا ہے، وہی امامت رکھتا ہے۔ اس کی دلیل بھی قرآن میں اللہ نے ابراہیم کا واقعہ ذکر کر کے بتا دیا۔ جب قرآن کہتا ہے وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم کے رب نے
حضرت ابراہیم کو آزمایا، امتحان لیا، وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کہا اے ابراہیم ہم نے تم کو امام بنا دیا۔ تو یہاں پہ قرآن کو کافی سمجھنے والوں کے لیے ایک نکتہ ہے، جب خلیفہ کی باری آئی تو اللہ نے کہا میں ہی خلیفہ بناؤں گا، جب امام کی باری آئی تو اللہ نے کہا اے ابراہیم میں نے ہی تمہیں امام بنایا ہے۔ تو اب ابراہیم کے دل میں خواہش آئی، کہا یا اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنا دے۔ اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ امامت ظالموں کو نہیں مل سکے گا۔ ظالم سب سے بڑا ظالم کون ہوتا ہے؟ قرآن نے اس کی بھی نشاندہی کر دی۔ قرآن نے کہا جو ظلم کرے گا اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو میں کہوں گا جو بندہ 40 سال شرک کے زمرے میں رہا، مشرکوں کے ساتھ رہا، وہ اللہ کے عہدہ امامت پہ کیسے فائز ہو سکتا ہے؟ امامت اللہ کا دیا ہوا منصب ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے نزدیک، شیعہ کے نزدیک امامت، خلافت، ولایت اتنا ہی اہم عہدہ ہے تو قرآن میں اللہ نے کیوں نہیں بتایا، کیوں نہیں واضح کر کے بتا دیا تاکہ یہ شیعہ اور سنی کا اختلاف ہی ختم ہو جاتا۔ تو ایک اپنے بساط کے مطابق جملہ کہوں گا، اگر قرآن کو ہی کافی سمجھ لیا تھا تو قرآن کو پھر سمجھ کے پڑھ تو لیتے۔ قرآن کو ہی صرف لینا تھا، اسی سے اگر ہدایت لے لو وہی تمہیں بتا دے گا۔ جب نبی پاک کا آخری حج تھا، حج کر کے واپس جانے والے تھے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا بلغ ما انزل